بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری لائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے ایک دوست نے اپنے اسکول میں کچھ اساتذہ کو بھرتی کر رہا تھا تو انٹرویو والے دن مجھے بھی بلا لیا۔ صرف 2 اساتذہ کو رکھنا تھا، لیکن بہت سے لوگ انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے ہم انہیں بلا رہے تھے۔ 7ویں 8ویں نمبر پر ایک لڑکی حدیقہ انٹرویو دینے آئی تو ایسی الیک سلیک ہوئی جس سے مجھے لگا کہ یہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے اس انٹرویو میں خاموش رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد دوست نے کہا، آپ کو اس جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس تنخواہ میں تو آپ کا ایک سوٹ بھی نہیں آئے گا۔ حدیقہ نے کہا کہ اب وہ یونیورسٹی والا دور نہیں رہا جب میں بڑی سی گاڑی میں آتی تھی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوست نے حالات کا مزید پوچھا کہ آپ کے والد کی تو بہت زیادہ زمینیں تھیں، بنگلے، کوٹھیاں اور گاڑیاں، ان سب کا کیا ہوا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہنے لگی، تب میرے والد صاحب زندہ تھے، وہ میرے سارے نخرے اٹھاتے تھے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے، میری ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ ایم فل کے آخری سال میں تھی تو والد صاحب کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے بعد ساری دولت اور جائیداد دونوں بڑے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ مجھے بڑی مشکل سے آخری سمیسٹر کے امتحانات دینے کی اجازت ملی۔ پھر میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر میں تقریباً قید کر کے رکھا گیا۔ وہاں ہر سہولت میسر تھی، لیکن نہ باہر نکل سکتی تھی، نہ کسی سے بات چیت کی اجازت تھی۔ والدہ صاحبہ کو میری حالت پر ترس آتا تھا، لیکن انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ جائیداد صرف بیٹوں کو ہی ملنی چاہیے۔ کئی بار میرے بھائیوں نے مجھے والد صاحب کی وراثت سے محروم کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار انکار کیا۔ اس پر مجھے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، میری عمر ڈھلنے لگی، والدہ صاحبہ بھی وفات پا گئی تو میری ہمت بھی جواب دے گئی۔ مجھے اس گھر سے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر میں نے ہار مان لی اور ساری وراثت سے دستبردار ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک غریب رشتہ دار کے ساتھ میری شادی کر کے مجھے اپنے آبائی حویلی سے بھی نکال دیا گیا۔ غریب شخص کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ میرے پاس کبھی اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ لڑ سکوں۔ لیکن میں نے اپنا مقدمہ اب یہاں کسی عدالت میں نہیں لڑنا، نہ ہی مجھے میری زندگی میں انصاف مل سکتا ہے۔ ہاں، ایک عدالت آخرت میں ہونی ہے، اس میں اللہ میاں سے یہ ضرور کہوں گی کہ جیسے ان دونوں نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا، انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم رکھنا۔ حدیقہ خاموش ہوئی تو کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ شاید کسی میں کچھ کہنے سننے کی ہمت نہیں دی، سب بس بمشکل آنسو ضبط کیے بیٹھے تھے۔ چند لمحے بعد میرے دوست نے کہا کہ آپ کا ایک بھائی تو خاصا مذہبی تھا اور چھوٹا لبرل تھا، جس سے اکثر یونیورسٹی میں اس موضوع پر بحث بھی ہو جاتی تھی۔ حدیقہ نے میرے دوست کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، جی، میں نے بڑے بھائی کو اسلامی حوالے بھی دیے اور کہا تھا کہ آپ کے حج اور عمرے کا کیا فائدہ جب آپ میرا حق دبا کے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے لبرل بھائی سے بھی کہا کہ آپ خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں، لیکن اپنی بہن کو اس کا جائز حق دینے کے حق میں بھی نہیں۔ آپ کے یہ لبرلزم میں تو میرا تیسرا حصہ بنتا ہے، جبکہ آپ مجھے 5واں حصہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ لیکن اس جائیداد والے معاملے میں مذہبی ہو یا لبرل، سارے مرد ایک جیسے ہیں۔ خواتین کو جائیداد میں حصہ دیتے وقت سب کو موت پڑتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی حدیقائیں اپنے ہی بھائیوں کی لالچ کی وجہ سے اپنے ہی حق سے محروم ہوتی رہیں گی۔ کیا کوئی بھی شخص مال و دولت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر گیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ جان چھڑکنے والی بہنوں کو ان کے جائز حصے سے محروم کر کے خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ خود کو عذاب قبر اور جہنم سے کیسے بچا پائیں گے؟ بہن بیٹی کو ہم تو زمین جائیداد میں حصہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ تو لینے سے ہی انکاری ہیں۔ یہ بات اکثر احباب کرتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ ایک دفعہ جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے ہاتھ تھما دے، اس کو اس کے حصے کا مالک بنا دے، اس کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں اس کے حصے کے پیسے ٹرانسفر کر دے، پھر دیکھ لیجئے گا وہ کیسے نہیں لیتی۔ آپ کی طرح اس کے بھی بچے ہیں، خاندان ہے، اس کی بھی آنے والے وقت میں ضرورتیں ہیں۔ آج کے دور میں
चंद हज़ार रुपए भी किसी के बनते हो तो वो भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे उसके कई काम निकलते हैं। महज तकल्लुफ़न रस्मन कार्रवाई न डाले। बाज़ बहनें बेटियां मुरब्बत या शर्मा शर्मी में माफ़ कर देती हैं। आपको उनके देने में हकीकी संजीदगी दिखाएं कि मैं हिस्सा लाजमी दूंगा। अगली भी फिर लेने में संजीदगी दिखाएगी, और ये उसका वैसा ही शरई और कानूनी हक है जैसा कि आपका हक है। ख्वाह आपने बहन बेटी की शादी की खुशी में जितना भी खर्चा किया हो, बतौर बाप भाई, ये आपका फ़र्ज़ है, एहसान नहीं। इससे इनका हक़ वरासत साक़त नहीं हो जाता। इनको वरासत से महरूम ना करें, इनका एहसास करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। शुक्रिया।